یہ جو ضابطۂ اخلاق جاری کرتا ہے الیکشن میں، جو آج بھی جاری کیا ہے، وہ 80 نکات پر مشتمل ہے، لمبا چوڑا، اس میں نگران حکومت کے اوپر پابندی ہوگی اور سرکاری خرچ پر انتخابی مہم نہیں چل سکے گی، ترقیاتی اسکیموں پر پابندی، نظریہ پاکستان ملک کی خود مختاری، دیگر افواج پاکستان کی شہرت اور تضحیق کا پہلو نہیں نکلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ضابطۂ اخلاق صرف یہ اس صفحے کی پریس ریلیز کی حد تک ہوتا ہے یا اس پر عمل درآمد کبھی ہوا ہے؟ نہیں، پریس ریلیز تک اسے ہی ہوگا۔ ہاں، تو یہ کیسے اس پہ یقینی بنائیں گے؟ بس یہ جس کی گردن ناپنا چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے۔ تو انڈیا میں الیکشن کمیشن جو ہمارے الیکشن کمیشن سے کہیں زیادہ کم طاقت رکھتا ہے، وہ کیسے اس پہ عمل درآمد کر لیتا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ عہد کریں پہ پابندی کریں گے، پر چھوٹی موٹی وائلیشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن پکڑ لے اس کو۔ تو جہاں ہر امیدوار جو ہے یا بڑی تعداد میں جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا ہو کہ ہم نے خلاف ورزی کرنی ہے، ہم نے شترے بے مہار بن کے دکھانا ہے اور ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں کرنا ہے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو فلڈ گیٹ کھل جاتا ہے نا۔ بھئی جس ملک میں ٹریفک رولز نافذ نہیں ہو سکتے، لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل اور گاڑیاں لوگوں کو کچلتی پھرتی ہیں، ان کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا، جس ملک میں شہروں کے اندر، لاہور کے اندر بہنے والی، گجرانوالہ کے اندر بہنے والی نہر جو ہے وہ گندا نالا بن چکی ہے، وہاں چیف جسٹس صاحب رہتے ہیں، گورنر صاحب رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، پورے شہر کی غلاظت وہاں جمع ہوتی ہے اور سارا میڈیا جو ہے وہاں رہتا ہے، بڑے بڑے اخبارات نکلتے ہیں، ٹی وی چینل چلائے جاتے ہیں۔ جب بے ہنگم پھیلاؤ ہوگا شہر کا بغیر ٹاؤن پلاننگ کے تو یہی ہوگا۔ تو پھر ضابطے کے بارے میں کوئی آپ بات دیکھیں نا، موٹر وے پہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کسی لاری کا، اس کے بعد وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس حرکت میں آتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے ذمہ دار کون ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی موٹر وہیکل انسپیکشن ہوگی، دیکھا جائے گا کہ ناقص، پھر کہاں جاتے ہیں؟ لائسنس کے بغیر یہ لاہور میں گاڑی چلانے کا کوئی کہیں دنیا میں تصور ہے؟ سوال نہیں پیدا تو پھر ہوتا۔ آپ یہ ضابطہ اخلاق کے بارے میں سوال کیوں کر بس رہے ہیں؟ پھر یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاید جو عوام کا اعتماد اس پہ بحال ہو جو سکے۔ ہماری ریاستی مشینری جو ٹریفک رولز نافذ نہیں کر سکتی اور ہر 2-3 سال کے بعد ہم اعلان سنتے ہیں تجاوزات ختم کی جائیں گی۔ ابھی یہ ہمارے محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے، کیا جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ بھئی تجاوزات قائم کیسے ہوتی ہیں؟ ہے نا، وہ بھی تو اشرباسی ہوتی ہر 2 سال کے بعد قائم ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ 3 سال کے بعد قائم ہوتی ہیں، جیسے جیسے شہر پھیلتا ہے تجاوزات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمارے رہنماؤں کو اپنے لوگوں کی بہبود کا میں تو دیکھتا ہوں نا، کچھ اور ہی میرے دل پہ میرے چھری چلتی ہے۔ کس بات پہ؟ جب میں خبر پڑھتا ہوں، ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھتا ہوں، پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے کم تر آمدن پاکستانیوں کی ہے، جی بالکل، پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ پاکستان کے ہیں، 2.5 کروڑ کے قریب ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں نیند آنی ابھی چاہیے۔ تو مال نیوٹریشن کی بات نہیں آپ کر رہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں بچے جھگیوں میں اور پرورش سر پا رہے ابھی ہیں۔ تک تو ہم پولیو سے جان نہیں چھڑا سکے، پوری دنیا نے چھڑا لی ہے۔ جھگیوں میں، ہاں جی، وہ ایک ہمارے مبشر حسین چاند صاحب ہیں، وہ جھگیوں میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، NGOs بنا کے۔ کیا کریں بھائی جھگیوں میں بچے کتنے پرورش پا رہے ہیں، لاکھوں بچے، ان کی فکر ہے کسی کو؟ اور وہاں جو لوگ ہیں، بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے آپ جائیں، آپ شہر کے ارد گرد دیکھیں کتنے خانہ بدوش جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، نہ بارش سے بچ کوئی سکتے ہیں۔ ایک آدمی آؤ تو پھر ہے نا سر، کس کا نوحہ پڑیں گے آپ؟ کیسے نیند آتی ہے ہمیں؟ ضابطۂ اخلاق یہ بڑے بڑے گھر بنا کے ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، جب تک ایک شخص کو مکان نہ دیا جائے، بے حس ہیں۔ تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ پھر ضابطۂ اخلاق ویسے ہی۔ ضابطۂ اخلاق کہاں، قانون کہاں؟ میں آپ کی توجہ ایک اور مدعے کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ نوحہ ہے جو آپ کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ جس ایشو پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہیں یہی نوحہ سامنے آئے گا۔